ٹیم صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ جو گاڑی آئی ہے اس کی نمبر پلیٹ ہی نہیں لگی۔ اس شخص نے ان کے کپڑے اتارنے میں، ان کو شرمندہ کرنے میں، ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں۔ شہزاد حکیم لوہا پاڑ نے دانیہ شاہ کے ساتھ نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا۔ اس لڑکی کو بیوی بناتا ہے تو اس نے کیا گناہ کیا؟ مجھے اس بات کا جواب۔ اچھا پھر سو نہیں ہزاروں میں وہ کہتا ہے میں جو کچھ بھی اس کی وجہ سے۔ دانیہ شاہ ہوا میں تھی، اس کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ ایسا ہی ہے کہ ہم تو سمجھے تھے ختم ہے۔ عوام کی آواز بنے، سوال کریں لیکن ذلیل نہ کریں۔ فیصل کمران صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ بعد میں انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا جی او جی اب جب ان کے جاتے ہیں تو یہ اندر نہیں گھسنے دیتے۔ کچھ ایسے کلپس بھی ہیں آپ دیکھیے گا جس میں باقاعدہ پتا چل رہا ہے کہ یہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ حکیم چھوڑے گا نہیں سر نہیں چھوڑے گا، اب تو اس کا نام بھی مارخور پاڑ گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ ہوسٹ عثمان زیب۔ حکیم لوہا پاڑ کا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ریحان طارق صاحب، جس طرح انہوں نے باقیوں کا کیا کنٹروورشل، یہ بھی تھوڑا سا کنٹروورشل رہا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ رہی کہ مہمان حکیم لوہا پاڑ صاحب ڈیورنگ شو اٹھ کے چلے گئے کہ میں جا رہا ہوں۔ ریحان طارق صاحب نے ان کو روک تو لیا۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں آپ کا پروگرام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حکیم صاحب ادھر بیٹھے فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ریحان طارق صاحب ان کو روک رہے ہیں، حکیم صاحب بول رہے ہیں نہیں جی میں نے پوڈ کاسٹ نہیں کرنا۔ بہت زیادہ معاملات ہوئے۔ عمران صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کیسے رہے؟ بہت شکریہ جی عثمان بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، پوڈ کاسٹ میں جب بندہ کسی کو بلاتا ہے اس کو عزت دینے کے لیے بلاتا ہے یا اس کی عزت اتارنے کے لیے؟ عزت دینے کے لیے، مہمان کو عزت دے۔ اچھا، ابھی انہوں نے سب سے پہلا جو انیشل سوال کیا، انہوں نے کہا جی آپ کا تازہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا بندہ دیکھیں جس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہو۔ سافٹ ویئر کس نے اپ ڈیٹ کیا تھا؟ سر اداروں نے۔ ایک بندہ اداروں سے ہو کے آتا ہے تو پوڈ کاسٹ میں بیٹھے میزبان کا کام بنتا ہے کہ اداروں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اس بندے کو بھی ذلیل کر رہا ہے اور اس بندے کو اس بات پہ شرمندہ کر رہا ہے۔ دیکھیے نا، مجھے آج ایک بندے کی بات بہت اچھی لگی۔ ایک بندہ بات کر رہا تھا، اس نے کہا استاد کا برا نہیں منانا چاہیے، بھائیوں کا برا نہیں منانا چاہیے اور اداروں کا برا نہیں منانا چاہیے۔ اگر ادارے کسی عام بندے کو کچھ بھی کہتے ہیں نا، کوئی خاص ہے یا عام ہے، تو ادارے آپ کے محافظ ہیں۔ اس بندے نے اتنا ذلیل کیا اس کو۔ سر اداروں سے بالا تر کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اداروں میں بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر آگے چلے کے حکمت کی طرف ان کی، ہاں جی یہ کیسے ہے، یہ کون ہے؟ اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ریحان طارق صاحب، کیا یہ خود ہی حکمت کے اس کے وہ بھی ہیں، ایگزامن کرنے والے بھی یہ خود ہیں؟ اچھا جی اگر کوئی بندہ کوئی اور ان کے پاس آ جاتا ہے، ہر چیز کا یہ ایگزامن خود ہی کرتے ہیں۔ پھر ان کو کیا کہتے ہیں، حکیم صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ جو گاڑی آئی ہے اس کی نمبر پلیٹ ہی نہیں لگی ہوئی۔ یار نمبر پلیٹ گر گئی راستے میں، کہیں ٹوٹ گئی راستے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں رینٹ کی لایا ہوں۔ پھر وہ بتایا بھی ہے کہ یہ گاڑی میری نہیں ہے، یہ ساتھ میرا جو بندہ ہے اس کی ہے، لیکن اس پہ بھی انہوں نے اس کو اتنا ذلیل کیا۔ اچھا اب انہوں نے ایک نیا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ نہیں یا آڈینس نے کیا ہے کہ نہیں۔ وہ بات کرتے ہیں، بندے سے جواب مانگتے ہیں، جب بندہ جواب دیتا ہے تو جتنی وہاں پہ آڈینس انہوں نے کھڑی بیٹھائی ہوئی ہوتی ہے وہ ان پہ کہہ لگا کے ہنستے ہیں۔ ہاں یہ آڈینس بھی کیوں بٹھائی ہے سر؟ یہ اب دیکھیں ایک نیا تماشا کریٹ کر رہے ہیں۔ یار مجھے نہیں سمجھ آتی پوڈ کاسٹ۔ دیکھیں وہ پتلو نے ایک بڑی زبردست بات بولی، آپ نے شاید سنا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا پوڈ کاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پوڈ کاسٹ کے لیے بندے کہ یار ایک جو بھی سیلیبریٹی ہے اس کا بچپن کیسے گزرا، اس کی زندگی کیسے گزری، اس کی اچیومنٹ کیا ہیں، اس کے گولز کیا ہیں، یہ بننا کیا چاہتا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کی افیلیشن کیسی ہے، یہ شادی کب کرے گا، یا شادی شدہ ہے تو بچے کتنے ہیں، یہ چیزیں کون جاننا چاہ رہا ہوتا ہے؟ لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں، ویورز ہوتے ہیں۔ تو پوڈ کاسٹ میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہاں پہ عدالت لگی ہوئی ہے، جج صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، وکیل ساتھ کھڑے ہیں اور جو سامنے ہیں وہ فیصلہ سننے کے لیے، تو کوئی بھی جائے، کوئی بھی نہ جائے سر، تماشبینوں میں کوئی بھی نہ جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو سر یہ ابھی ایسا سا روش بن رہی ہے۔ یہ تو حکیم شہزاد صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی بہت مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں، انہوں نے بڑے کانفیڈنٹ ہو کے انہوں نے کچھ ویڈیوز اپنے پاس سے بھی اب لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بندے بھی بیٹھے تھے نا ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا رہے تھے، وہ بھی ویڈیوز لگا رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے ان کو بھی اچھا خاصا یعنی کہ کہہ لیں بے عزت کہہ لیں یا کہہ لیں کہ چیلنجز سوالوں پہ جوابات دیے، پھر انہوں نے ان کو بھی بڑا اللہ جواب کیا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ گئے تو یہ اس کے پاس تھے نا، ایک لمٹ سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے تھے، بالکل ایسی ہے۔ لیکن اس شخص نے ان کے کپڑے اتارنے میں، ان کو شرمندہ کرنے میں، ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں، اس نے اپنی پوری کوشش کی۔ یہ تو حکیم صاحب کا دماغ چلتا ہے نا، دماغ چلتا ہے، اور ذہنی طور پہ تو وہ بہت فاسٹ آدمی ہے نا، اور اللہ نے ان کو ذہن، دیکھیں میری بات،
ایک بندہ غلط طریقے سے آیا صحیح. اچھا ایک منٹ میں آپ کو بات پوچھتا ہوں. ڈاکٹر عرفان صاحب نے کچھ چیزوں میں کنٹروورسی پیدا کی, تربوز میں یہ وہ آگے سر میں اب لوگ ان کو ڈسکس کرتے ہیں پچھلی باتوں پہ نہیں کرتے. سر میں ایک بات ہے, حکیم مارخور بولیں آپ لوہا پہاڑ جو آپ بولتے ہیں بولیں, حکیم شہزاد حکیم لوہا پہاڑ نے دانیہ شاہ کے ساتھ نکاح کیا ہے, زنا نہیں کیا, اور انہوں نے اس کو عزت دی ہے. دیکھو بیوہ تھی نا, بیوہ عورت سے شادی کرنا یہ تو ثواب کا کام ہے. سر نکاح کیا ہے, حکیم شہزاد نے نکاح کیا, یہ نہیں کہ نکاح کے بغیر اس نے رکھی ہو. دیکھیں جی میری بات سن, ایک شادی کی 2 3 4 ساروں کے ساتھ شادی کی ہے, نکاح کی, ان کو عزت دی ہے, ان کو بنایا ہے, اور پھر نبھار بھی رہا ہے, ان کے خرچے پورے کر رہا ہے. میں کہتا سارا کچھ کر رہا جہاں پہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہتے. کچھ چیزوں میں کمی ہے حکیم صاحب کے, لیکن وہ آہستہ آہستہ بندہ دیکھیں آپ کے سامنے لگا ہوا ہے, اپنے آپ کو روز بروز اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صاحب باتیں ایک تو بندے کی ہوتی ہے زبان, میں زبان پہ کوئی جو بھی اس کا مسئلہ اداروں نے پکڑا, جو بھی کیا اس چیز کو اس کو مل گیا. دیکھیں میں یہاں پہ ہم کریٹیسزم کرنے تو نہیں بیٹھے. ایک بندہ ہے جس نے 4 شادیاں کی ہیں, اس کے بعد دانیہ شاہ سے شادی کرتا ہے, اس لڑکی کو بیوی بناتا ہے, اس نے کیا گناہ کیا؟ مجھے اس بات کا جواب. اچھا پھر 100 نہیں ہزاروں میں وہ کہتا ہے میں جو کچھ بھی اس کی وجہ سے ہوں. وہ یہ تو کہتا ہی نہیں ہے کہ نہیں جی مجھے اس سے کوئی فیم نہیں ملا یا کچھ نہیں ہوا. وہ مانتا ہے, تو بندہ ڈینائی کرتا ہے نا. ملا تو اپنی بیگم سے ملا نا, نکاح کے بعد ملا, نکاح بھی تو کیا نا. لیکن جس سچویشن میں اس نے نکاح کیا تھا وہ سچویشن بھی آپ ذرا قابل غور رکھیں کہ اس ٹائم دانیہ شاہ ہوا میں تھی, اس کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا تھا. ایسا ہی ہے کہ ہم تو سمجھے تھے ختم ہے, ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا, لیکن اس نے اس کو ایک نیا راستہ دے دیا. الزامات لگے, کسی نے بولا جی شوہر کو مار دیا, جو سچی جو باتیں, کوئی کہتا ہے جائیداد کے لیے ہو رہا ہے جی, جائیداد کے لیے ہو رہا ہے, کوئی کیا وہ عورت اس کی زندگی میں گئی, انہوں نے پچھلا چیپٹر ہی بند کر دیا. کیوں؟ ان کے اور راستے کھل گئے. تو سر میری بات سنیں, یہ سر دیکھیں حکیم شہزاد صاحب کی بات ہونا تو ہم کہیں جی صرف ایک بندے کے ساتھ ہوئی ہے. آپ ریحان صاحب کو ڈسکس کریں, اس سے پہلے جو آئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. سر پتلو سب سے بڑی مثال ہے, پتلو کے بعد آپ کا یہ پیر صاحب جو ہیں وہ کتنی بڑی مثال ہے. اچھا اب آپ نے پیر سلطان صاحب کا ذکر کیا, اب میری بات سنیں, بڑا سلجھا ہوا لڑکا ہے, عزت دار بندہ ہے. اچھا اب ان سے نا بعد میں کچھ بندوں نے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کا پوڈ کاسٹ کیسا رہا, انہوں نے کہا بہت اچھا. اب میں اس کی نا آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. ایک بڑا نامی گرامی آدمی ہو, خاندانی آدمی ہو, اس کو چند لوگ اغوا کر کے لے جائیں, اس کو ماریں پیٹیں, اس کے کپڑے پھاڑ دیں, اس کو ذلیل کریں, گالیاں بھی دیں. بات یہ یا اس کو پتا ہو یا وہاں پہ جو موجود تھے ان کو پتا ہو, جب وہ وہاں سے نکلے گا لوگ اس سے پوچھیں گے تو وہ کیا وویلا کر کے بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا؟ وہ کیا کہے گا؟ عزت بچائے گا اپنی, وہ کہے گا جی کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں. عزت بچائے گا. سلطان صاحب کا بھی وہی حساب ہوا. ان سے جب لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا جی کوئی نہیں, بہت اچھا انسان ہے جی. حالانکہ اس شخص نے ان کے بھی اس طرح سے کپڑے اتارے جیسے حق ہوتا ہے, حالانکہ انہوں نے 2 ٹوک بات بیٹھتے ساتھ غلط ہے. انہوں نے کہا جی نہ میرا گدی کے ساتھ تعلق ہے, نہ میرا پیری مریدی سے تعلق ہے, غلط ہے میرا ساری بات. لیکن دیکھیے ایک خاندانی سلسلہ ہے ان کا, وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب دیکھیں نا, میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا آپ مجھ سے انسانیت رکھتے ہیں تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے. سر مان بھی لیا اس نے نا غلط ہے. اچھا میں کہتا ہوں غلط ہے. اصلاح کا طریقہ ہمارے اور آپ کے آقا نے بتایا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو پیار سے کریں. مجھے ایک بات بتائیں, 2 بندے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, ایک آپ کا دشمن بیٹھا ہے, ایک دوست. آپ بات منوائیں گے, کون پہلے مانے گا؟ دوست مانے گا. ایسا ہی ہے, یہ کائنات کا اصول ہے. اچھا سلمہ بٹ صاحبہ کا کیا سین ہے؟ وہ تو سرکاری ایک آفیسر سر, وہ فوڈ اتھارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں. جتنا بھی آپ کا سسٹم ہوتا ہے انہوں نے ان کو بلایا, اور آپ کے پاس ویڈیو کلپس موجود ہیں. لوگوں کو یقین نہیں آتا, میں آپ کو بھی کہوں گا آپ لگائیں, لوگوں کو بھی کہوں گا. باقاعدہ جناب موصوف سوال کرتے ہیں, وہ جب جواب دیتی ہیں تو ان کی آڈینس ان پہ کہہ کے لگاتی ہے. اچھا ہنستی ہے ان پہ. اچھا پھر کہتے ہیں جی آپ چھوٹوں کو کرتے ہیں, آپ بڑوں کے پاس نہیں جاتے. دیکھیں اداروں کا کام, اداروں کو طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں آپ عوام کی آواز بنیں, سوال کریں, لیکن ذلیل نہ کریں. دیکھیں ایک عورت ذات ہے, ایک عورت ذات کو آپ نے بلا کے اتنا اس کو کیا, اب وہ بیچاری نہیں کہہ سکتی, مانتے ہیں ہم, سیدھی سی بات ہے, وہ تو کہے گی کہ ٹھیک ہے جی. کیوں؟ ظاہر بات ہے, پہلی بات ہے عورت ہے, پھر اداری سرکاری اداروں کے ساتھ منسلک ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی وہ ڈی پی او صاحب آئے, ڈی پی او صاحب کو کہتے ہیں جی آپ بتائیں آپ کا دروازہ کس نے کھولا, گاڑی کا دروازہ. مجھے ایک بات بتائیں, ان کے ساتھ 10 سیکیورٹی گارڈ ہیں, وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اگر وہ دروازہ خود کھول کے اتر جاتے ہیں, آگے کوئی ان کے نشانہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہو,
اور ان کو کچھ کر دے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ سر سیکورٹی دروازہ کھولے گی تو باہر نکلے گا. سر آپ ان کی بات سنیں, یہ ان کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں جی کہ نہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اندر سے میں نے کھولا تھا. نہیں بھائی نہیں, باہر سے دیکھیں. یار کتنا بڑی تزلیل ہے یہ ایک طریقہ. یہ جی کامران صاحب کے ساتھ بھی تو ایسے ہی. اچھا سر, فیصل کامران صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ بعد میں انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا جی او جی اب جب ان کے جاتے ہیں تو یہ اندر نہیں گھسنے دیتے جی یہ وہ. یار واٹ از دس؟ دیکھیں میری بات سنیں, جس کو اللہ نے عزت دی ہو نا اس کو آپ ذلیل بھی کرنا چاہیں گے تو کر نہیں سکتے ہیں. لیکن وقتی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کسی مرتبے پہ ہوتا ہے, مقام پہ ہوتا ہے, منصب پہ ہوتا ہے, وہ یہ سوچ کے چپ کر جاتا ہے کہ یار میرا یہ سسٹم نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دوں. حالانکہ وہ سمجھ, میں حیران لوگوں پہ ہوں کہ یار آپ لوگ کس طرح سے چلے جاتے ہو اس کو پوڈ کاسٹ دینے. دیکھیں نا ایک بندہ سیدھا سیدھا لوگوں کی کپڑے اتار رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. سر بات سنیں, وہ پتلو کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا, پتلو چلا گیا باہر یو ایس اے, ٹھیک ہے. ریحان ملک کے ساتھ ہوا, ریحان ملک بھی کیس ہوا, سعودی عرب بھاگ گیا. اس مرزا انجینئر صاحب کے ساتھ ہوا, ان پہ تو اتنا سخت الزام لگے پوچھے ہی نا, ٹھیک ہے. تو جس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کٹا کھول ہی دیا. طریقے لبیک والے, ہاں طریقے لبیک والوں ساتھ رضوی صاحب کو دیکھ رضوی صاحب کے ساتھ ان کا ہوا, ساتھ ہی ایک مہینے بعد ان کے ساتھ دیکھیں ان کے سارے وہ گشوارے جا رہے ہیں تو یہ جا رہا ہے. یہ کیا ہے اس کو کچھ لوگ پنوتی بول رہے ہیں. ہاں سر وہ لوگ بول رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس بندے کو یہ بلاتے ہیں اس کا الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے یقین مانے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہر بندے کی الٹی گنتی کے لیے ہی بھائی صاحب موصوف صاحب بلاتے ہیں بندوں کو. حالانکہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو اپنا وے آف ٹاک اور ان کو اپنا انداز تھوڑا سا بدلنا چاہیے. جب یہ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا, کیا نام ہے, حکیم صاحب کے ساتھ, یقین مانے کچھ ایسے کلپس بھی ہیں آپ دیکھیے گا جس میں باقاعدہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو لڑنے کے لیے تیار ہیں. یار آپ وہ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو, ایک دفعہ نے پڑھا بھی, وہ پہلے ایک دو کیا, دوسری دفعہ انہیں کہتے ہیں اب اس بات پہ کلمہ پڑھنے کا میں آپ کا پابند ہوا ہی. ہاں یار ویسے حکیم نے بات تو ٹھیک سر بات کرنی پڑتی ہے نا, نہ کرتے تو بھائی صاحب کے تو کپڑے اتر جانے تھے. اب کپڑے تو دیکھیں نا, بیٹا بھی ان کا بیٹھا ہوا ہے, 10 بندے ان کے ساتھ گئے, وہ بھی بیٹھے ہوئے, پھر پوری ان کو جو ان کا آڈینس ہے, جو ان کے ویورز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا عزت اور ذلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پتلو سے جب سوال کیا حافظ صاحب نے, اس نے کیا بات بولی؟ انہوں نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ اس کو پوڈ کاسٹ دینا, اس شخص کو میں نے پوڈ کاسٹ دیا ہے. دیکھیں نا آپ کوئی بھی بندہ آپ کے, ابھی ریحان, ایک منٹ, پیر صاحب گئے, سلمہ صاحبہ گئی, اچھا جی حکیم صاحب چلے گئے, آپ ان لوگوں سے پھر دوبارہ کہیں کہ جاؤ گے؟ کبھی نہیں جائیں گے. میں کہتا ہوں لکھ کے دیتا ہوں, سوال نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں اللہ نے نا ایک نظام بنایا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. شکاری کو شکار ملتا ہے. ہاں بالکل ملتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک بندہ روزانہ گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے ڈکیتی کرنی ہے, کوئی نہ کوئی گھر اس کو مل جاتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے مرڈر کرنے جا رہا ہوں, اس کو کوئی نہ کوئی بندہ مارنے کے لیے مل جاتا ہے, سپاری ملتی ہے نا اس کو. اسی طرح ایک بندہ کوئی بھی فراڈ کر رہا ہے, گاڑی چوری کرتے ہیں خیر فرض, اسی طرح کوئی بھی بندہ جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو بندے ملتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ایک آپ کی فضا بن رہی ہوتی ہے, ایک ہوا بن رہی ہوتی ہے. چند لوگ آپ کو ضرور کہہ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیوں؟ وہ لوگ بیسیکلی آپ کو خراب کروا رہے ہیں, ان موصوف کو خراب کرا رہے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں نا جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے تھے, آخری ٹائم تک ٹھیک سمجھتے رہے, لیکن اینڈ پہ پتہ چلتا ہے حق پہ کون ہے اور باطل کون ہے. بالکل آپ اور میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں ریحان طارق صاحب کو کہوں نہیں جی وہ بہت غلط آدمی ہے. نہیں ہم کوئی کیا اللہ کی نظر میں وہ سب سے صحیح بندہ, پیارا شخص ہو. اسی طرح جو باقی ان کے پاس مہمان آتے ہیں, ان کے پاس بھی کوئی حق نہیں ہے کہ یہ موصوف ان کو کہیں کہ آپ سب گاڑیوں کے نمبر تک یہ گاڑی کے نمبر ہوتے ہیں, گاڑی کا دروازہ کس نے کھولا, ٹیکس پے کیا نہیں کیا, ڈوگر صاحب کو کہتے ہیں نمبر کیسے لگا. سر ایک بار میں بتاؤں, جو بھی آپ کا گیسٹ آتا ہے نا وہ انسان ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات تھی جس سے کبھی دنیا میں غلطی نہیں ہوئی. باقی ہمارے بڑے سے بڑا آفیسر آ جائے, وزیر اعظم پاکستان آ جائے, ہمارا آرمی چیف آ جائے, سب انسان ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں. سر مولانا صاحب ہیں, انہوں نے بڑی پیاری بات بولی. انہوں نے کہا یار آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا نقص ہے. پوچھا بندوں نے کیا؟ انہوں نے کہا یا تو آپ بندے کو فرشتہ بنا دیتے ہو یا شیطان سے ملا دیتے ہو. کہتے یار آپ درمیان والا سین کیوں نہیں رکھتے؟ انسان کو انسان رہنے دو, کہ انسان کسی ٹائم نیکی کرتا ہے, کسی ٹائم وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ بھی کر بیٹھتا ہے, اور اس کو اللہ پاک پھر بھی راستہ دیتے ہیں توبہ کا, ہدایت کا. ایک منٹ, وہ عورت جو کہ فحشہ تھی, ایک کتے کو پانی پلایا, بالکل ہاں بالکل, اللہ نے اس کو بخشا. یہ بہت بڑی مثال ہے سر, اللہ کی منوپلی ہے. اچھا ایک منٹ, ایک بندہ 99 قتل کر کے چلا گیا, اللہ نے پوچھا جی کہ اب میری بخشش ہے کہ نہیں,
تو بزرگوں نے کہا کیوں نہیں بخشش؟ اللہ پاک تو اور پتہ نہیں کتنے، اللہ نے اس کے اس عمل کو بھی معاف کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک عرش پہ نا فرشتوں کو کہتے ہیں سارے آسمان کو چراغاں کرو۔ سر جی بالکل۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں آج وہ فلاں بندہ جو میرا ناراض تھا نا وہ راضی ہو گیا ہے اور اس کی خوشی میں میں اس آسمان کو چراغاں کر رہا ہوں۔ بالکل دیکھ لیں کتنی اچھی بات کی۔ تو سر ان کے پاس جو بندہ تھا، ہاں کوشش کریں اس میں جو کمی ہے اس کو دور کریں، اس کو دور کریں، لیکن یہ گندا نہ کریں، اگلے یہ کوئی طریقہ نہیں سر۔ پتلو آیا ذلیل ہو کے گیا، ندیم نانی والا آیا ذلیل ہو کے گیا، طریقے لبیک والے سعد رضوی صاحب آئے، ان کو انہوں نے بہت خراب کیا۔ اچھا جی حکیم صاحب ابھی گئے ہیں، سلمہ بٹ صاحبہ گئی ہیں، اچھا جی جتنے بھی گئے، پیر سلطان صاحب ایک عزت دار گھرانے کا بندہ تھا، ان کے پروگرام میں جا کے باہر نکل کے اس کا وہی حساب ہے، وہ تو یہ بھی نہیں بتا پا رہا کہ نشان کہاں پہ۔ بالکل وہ تو کہہ رہا ہے جی بہت اچھے بندے تھے، سادہ بندہ تھا نا، حکیم لوپارڈ کی طرح تیز تو نہیں تھا۔ اب حکیم صاحب نے تو ہائی کورٹ میں رجوع کر لیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ پیچا پڑے گا۔ سر یہ حکیم چھوڑے گا نہیں سر، نہیں چھوڑے گا۔ اب تو اس کا نام بھی مارخور پڑے گا۔ مارخور سر دیکھیں میری بات سنیں، یہ بھی تو کوئی سیاسی بندہ ہے نا، یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں نا سر کہ آپ بلا کے بندے کے کپڑے اتار دیں۔ وہ جی حکمت اس کے کیس چل رہے ہیں، وہ جانے ادارے جانے، دیکھیں نا اداروں نے اس کو سیل کیا، پھر کھول دیا، ڈی سیل بھی انہوں نے کیا، اداروں نے کیا سر۔ تو بھائی جس کے پاس اتھارٹی ہے اس پہ پاس رہنے دو نا سر، یہی بات ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ کرے۔ غلطی سے اچھا میری بات سن، یہ وہ مکھی کی مثال ہم نے سنی ہوئی تھی، کہتے تھے مکھی پورے جسم میں صاف چیز کو چھوڑ کے جہاں زخم ہوتا ہے یا جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جاتی ہے۔ اچھا ان بھائی صاحب کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بندے کے اندر نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نقص کس جگہ پہ، نمبر پلیٹ ایک اتری ہوئی تھی، بس وہ ویڈیو بھی بنا لی، کلپ بھی بنا لیا، چل بھائی اب تیری خیر نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کے پاس نا بندہ ان ڈرائیو کر کے جائے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ کسی کی گاڑی، کسی کے معاملات، بندہ جائے جی میں کرایہ دیتا میں نے ان ڈرائیو کیا بھائی، نیچے لنگی پہنی ہو اوپر بنین پہنی ہو کہ بھائی صاحب اللہ کا دیا سب کچھ یہی ہے۔ ہمارے پاس عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ ویورز ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ حکیم لوپارڈ کے بارے میں اتنا بولوں گا کہ اس نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا، باقی آپ سارے خود سمجھدار ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔